نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال الله السميع العليم صدق الله العظيم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مختصر حالات یہاں ذکر کر رہا تھا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ایک معرفت حاصل ہو جائے، تھوڑی بہت پہچان کے موٹے موٹے واقعات آپ کی زندگی میں کیا ہوئے کہ جس کا تذکرہ انسان کے سامنے کثرت سے ہوتا ہے، انسان کا دل اسی سے لگ جاتا ہے۔ بچوں کے سامنے تذکرہ ہوتا ہے فلاں کردار اور فلاں کریکٹر کا، تو بچے اس سے اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عورتوں کے سامنے، مردوں کے سامنے جس کردار کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے، اس کردار کے لیے دل میں جگہ بن جاتی ہے۔ ایسے ہی اسی نظریے کے پیش نظر میں دیگر موضوعات سے ہٹ کے بار بار اسی چیز پہ آتا ہوں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ جس قدر کیا جائے اس قدر ہماری زندگیوں میں فرق آئے گا، ہماری ترجیحات میں تبدیلیاں آئیں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو مختصر لفظوں میں ہم نے شوال 3 ہجری تک ذکر کر دیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شوال میں غزوہ احد کے لیے تشریف لے کر گئے۔ ابو سفیان نے قریش مکہ اور مکہ کے قریب اور قرب و نواح کے لوگوں کو جمع کیا اور ایک مجلس مشاورت بنائی۔ یہ مجلس مشاورت عام طور پر حرم شریف، جس طرف آج کل باب فہد ہے، تو باب فہد کی ابتدا ہوتی ہے گیٹ نمبر 89 سے آگے کی طرف۔ تو یہاں پر جو پچھلی حکومتیں ہیں انہوں نے چند شیڈ ہیں ان کے رنگ تبدیل کیے ہوئے تھے، اب تو وہ سب برابر ہو گیا۔ تو وہاں پر جو مقام تھا وہ دار الندوہ تھا۔ دار الندوہ یہ قریش کی مجلس مشاورت کی جگہ تھی، حرم شریف کے صحن کے ساتھ متصل تھی۔ بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خریدا، اس جگہ پہ مدرسہ بنا دیا، دارالقرآن بنا دیا، اور پھر اس کے بعد اس جگہ کو بعد میں ختم کر کے حرم شریف کا حصہ بنا دیا۔ حضرت عمر کے زمانے تک جو حرم شریف میں وہ لوگ آتے تھے حجاج کرام اور کچھ خاص مہمان آتے تھے تو دارالندوہ میں ان کو ٹھہرایا کرتے تھے۔ تو اس مقام پر یہ سب لوگ جمع ہوئے، قریش کے بڑے بڑے سرداران جمع ہوئے کہ یکبارگی مدینے پہ ایسا حملہ کیا جائے کہ جس سے اہل مدینہ کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنی خاموشی کے ساتھ آئے تھے اور ان کو اپنی خاموشی کے ساتھ ہی مدینے پہ اٹیک کرنا تھا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خفیہ طور پہ مسلمان تھے لیکن وہ مکے میں رہ رہے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ طور پہ اطلاع کر دی کہ قریش مکہ حملے کا ارادہ رکھتے ہیں اور بڑا حملہ ہوگا اور یکبارگی حملہ ہوگا، لہذا آپ اپنے طور پر تیاری رکھیں کہ کس طریقے سے ان سے بچنا ہے اور کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں سے مشاورت کی، اور یہاں ایک چیز کے اندر بڑا اہم سبق ہے، بہت ہی عام سبق ہے۔ مثلا میں یہ موضوع سے ہٹ کے لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں ان چیزوں کو واضح کرنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دینے والے حضرت عباس ہیں، یعنی اہل کفار کے اندر اگر کوئی بندہ مجبوری میں رہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اہل اسلام کا ساتھ دیتا رہے، کوئی بھی طریقہ ہو، کوئی بھی موقع ہو،
وہ اہل اسلام کا ساتھ دیتا رہے گا تو اس کا ایمان محفوظ رہے گا، اگر وہ اہل اسلام کا ساتھ نہیں دیتا تو پھر اس کا ایمان محفوظ نہیں رہتا۔ کتاب الجہاد ہے، امام ابو داؤد نے حدیث نقل کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مسلمان اگر اہل کفر کے وطن میں رہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان سے اپنا گھر اتنا دور کر لیں کہ ان کے گھر کے چولہے کی چنگاری ان کو نظر نہ آئے۔ پہلے زمانے میں چولہے گھر کے اندر نہیں ہوتے تھے، گھر کے باہر تنور لگے ہوتے تھے، اسی کے اوپر روٹی پکتی تھی اور اسی کے اوپر سالن بنا کرتا تھا۔ تو جس کسی نے تنور کو لکڑی سے جلتے ہوئے دیکھا وہ جانتے ہیں کہ بہت دور تک اس کا دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان سے بستیاں الگ کر لو، ورنہ میری اس کے اوپر کوئی ضمانت نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر اہل ایمان اہل کفر کے اندر رہتے ہیں تو ان کو یہ معاملات کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال اس میں بڑی تفصیل ہے، یہ اپنے موضوع میں الگ ایک بحث ہے اور بڑی تفصیلی ابحاث ہیں اس کے اندر۔ تو میں کہہ رہا اس نوعیت کی بہت سی چیزیں ہیں جو سیرت سے تعلق رکھتی ہیں، ہم مختصر ہونے کی وجہ سے اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے آپ مشورہ دیجئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو بھی میں نے تو ایک خواب دیکھا ہے اور وہ خواب ایسا ہے کہ جو مجھے واضح کر رہا ہے۔ تو کیا خواب دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھیں جی مختلف کتابوں میں مختلف خواب ذکر ہیں، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، یعنی خواب تو ایک ہی ہے لیکن تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ جیسے ایک روایت میں کہ میں ایک مضبوط زرہ کے اندر ہوں، اور میں اپنی تلوار ہلاتا ہوں تو اس میں دندانے پڑ جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ ہلاتا ہوں تو وہ پہلے سے زیادہ اچھی ہو جاتی ہے۔ بعض روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قلعے کے اندر فرمایا کہ میں ایک مضبوط قلعے کے اندر ہوں، ایک روایت میں مضبوط زرہ کے اندر ہوں، ایک روایت میں مضبوط قلعے کے اندر ہوں، اور وہاں پر کچھ مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے اور پھر وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اور بعض روایت میں کہ آپ نے گائے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، اور بعض حضرات نے کہا کہ آپ نے اپنی تلوار مبارک پہ دندانے دیکھے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ وہ مضبوط قلعہ ہے جس کے اندر ہم محفوظ ہیں۔ تلوار میں دندانے پڑنے کا مطلب ہے کہ ان کا حملہ اولاً زوردار قسم کا ہوگا اور اس کے بعد ان کے حملے میں زور ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ہم محفوظ ہوں گے۔ کچھ صحابہ کو اس سے تکلیف ہوگی لیکن اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ اور بعض نے کہا تلوار میں دندانے پڑنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ میرا کوئی عزیز، میرا کوئی قریبی اس جنگ کے اندر شہید ہوگا، اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ تو آپ نے یہ بات کہی تو حضرت نعمان بن ملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب مجھے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، لہذا آپ اجازت دیجئے کہ میں مدینے سے باہر جا کے ان لوگوں سے مقابلہ کروں، میں مدینے سے باہر جا کے ان کو ختم کروں اور میں جنت میں ضرور داخل ہو کے رہوں گا۔ آپ نے فرمایا تمہیں اس بات کا کیسے یقین ہے کہ تم جنت میں داخل ہو کے رہو گے؟ کہنے لگے اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت محبوب برحق ہے، اور یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں میدان جنگ سے کبھی بھاگنے والا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ پھر حضرت حمزہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمیں شہید ہونے سے مت روکیں، ہمیں جانے دے اور دشمن کے سامنے سینہ سپر ہونے دے۔ قسم خدا کی ہم یہ نہیں چاہتے کہ دشمن ہمیں بزدل کہے کہ اپنے گھر میں دبک کے بیٹھ گئے، کوئی ہمارا مقابلہ کرنے کو تیار نہیں ہے، میں جا کے دشمن کا مقابلہ کروں گا، میں جا کے ان کو قلعہ قمع کروں گا، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ تو اسی طریقے سے حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں شہید ہونے سے اور ہمیں اللہ کے راستے میں قربان ہونے سے نہ روکیں۔ اس نوعیت کی باتیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی تو آپ سمجھ گئے کہ صحابہ کرام اپنی بات کے اوپر جمے ہوئے اور مضبوط ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے کر گئے اور آپ 2 زرہیں پہن کر آئے۔ جیسے ہم یہ گرمی کے سردی کے موسم میں سویٹر پہنتے ہیں اور جرسی پہنتے ہیں، تو زرہ اس طرح کی لوہے کی بنی ہوئی جرسی ہوتی ہے،
زرہ اس طرح لوہے کی بنی ہوئی یعنی جالیوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے، تو اون کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ زرہ جو ہوتی ہے وہ جالی کی بنی ہوئی ہوتی ہے کہ جس کے اوپر تیر اثر نہیں کرتا، تلوار اثر نہیں کرتی، تو اس نوعیت کی چیزیں تو زرہ اس طرح کی ہوتی ہے۔ یہ آپ محمد ابن قاسم کی جو باقیات ہیں، کچھ چیزیں ہیں، ایک تو بھمبور میں ہے وہاں پر موجود ہے، اور ایک یہ ہمارے بحریہ میوزیم کے اندر بھی وہ زرہ ایک لگی ہوئی ہے، ایک رکھی ہوئی ہے، جو کہ کافی خستہ ہے، یعنی اس کی طریقے سے پتہ چل رہا ہے کہ کافی پرانی زرہ ہے۔ اس کی تاریخ تو کہیں بھی نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ وہ قدیم ترین زرہوں میں سے ایک ہے، اور وہ ظاہری بات ہے ایک زرہ آپ نے دو زرہیں پہنی، تو اس سے معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی مسلمان اپنی حفاظت کے لیے گارڈ رکھتا ہے، کوئی مسلمان اپنی حفاظت کے لیے کوئی اس نوعیت کے انتظام کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، بلکہ اپنے اسباب مکمل اختیار کرنے چاہیے، مکمل اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ صحابی رسول یا رسول اللہ میں جنگل میں جاتا ہوں، میں بے جانوروں کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں اور نماز پڑھتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے جانوروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ نے تو میں غلط کرتے ہو، میں آکلو و توکلو، پہلے جانور کو باندھو اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو۔ تو یہ خلاف توکل نہیں ہے، انسان اپنی حفاظت کے اسباب اختیار کرے۔ تو حضرت اسید بن حذیر اور حضرت سعد بن عبادہ، یہ حضرت سعد بن معاذ، یہ دو انصاری صحابی اور بڑے سمجھدار اور زیرک حضرات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان دونوں حضرات نے حضرت حمزہ اور دیگر تمام حضرات سے مخاطب ہو کے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مشورہ کیا ہے، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق چلنا چاہیے۔ اگر آپ کی منشا یہ ہے کہ مدینے کے اندر رہ کے مقابلہ کیا جائے تو ہمیں مدینے کے اندر رہ کے مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیں اس بات پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے اور ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم مدینے سے باہر جا کے جنگ لڑیں گے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھیں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے جنگ کے آلات سے لیس ہو گئے تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی منشا پہ راضی ہیں، جو آپ حکم فرمائیں گے ہم ویسے ہی کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، نبی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ جب وہ ہتھیار باندھ لے تو جنگ سے پہلے یا دشمن پہ حملہ ہونے سے پہلے وہ ہتھیار اتار دے، لہذا اب چلو اور جو میں حکم دوں گا اس کے مطابق چلنا۔ چنانچہ دیکھیے امرہم شورا بینہم، آپ نے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا کام مجلس شورائیت کا ہے، مسلم امہ کے ذمے ہے کہ جو بھی فیصلے کرے وہ شورائیت کی بنیاد پہ کرے، جمہوریت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اسلام جمہوریت کی بنیاد، ڈیموکریسی کی بنیاد پر کام نہیں کرتا، اسلام مجلس شورا کے اوپر چلنے والا ہے۔ جیسے بطور مثال ایک جگہ ہے، ایک علاقہ ہے، وہاں پر کچھ پروفیسرز رہتے ہیں اور کچھ چرسی اور بھنگی رہتے ہیں، کچھ جھاڑو دینے والے رہتے ہیں اور جھاڑو دینے والے زیادہ ہیں، تو پرائم منسٹر کون بنے گا؟ وہی بھنگی بنے گا، چرسی بنے گا، جھاڑو دینے والا بنے گا۔ اور مجلس شورا کیا ہوتی ہے؟ مجلس شورا یہ ہوتی ہے کہ پورے علاقے میں ایک سمجھدار ترین انسان ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ اچھی فہم رکھتا ہے، علم رکھتا ہے اور فراست رکھتا ہے، یہ کوئی ایک طرفہ بات نہیں کرتا بلکہ یہ ہر پہلو کو دیکھتا ہے۔ وہ بندہ منتخب ہو، وہ بندہ جا کے مشورہ دے بھی اس بندے کا انتخاب کس عہدے کے لیے ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں مجلس شورا۔ یہ ہے مجلس شورا۔ تو امرہم شورا بینہم، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی ہو کر بھی آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ اگر ہم گھر کے بڑے ہیں تو ہمیں کوئی بھی فیصلہ اپنی اولاد پر، اپنی بیوی بچوں پر مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی معاملات ہونے چاہیے ان کی مشاورت سے ہونے چاہیے۔ کہ جائے کہ اتنا بڑا فیصلہ بچے کی شادی کا، بچی کی شادی کا، اور جس کا تعلق خالصتاً ان کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، وہ بھی فیصلہ اپنا ہی پہنچنا یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جی کہ یہ اور وہ اور بچے کو یہ پسند نہیں، تو صاف سی بات یہ ہے، میں ان سے بھی یہ کہتا ہوں اور یہاں پہ آپ حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ معاملہ اس طریقے کو، بہت سے بچے میرے پاس آتے ہیں کہ جی ہمارے والدین اس جگہ شادی کریں جہاں ہماری مرضی، بہت اچھی بات ہے،
آپ اپنے والدین کو منا لو یا والدین آپ کو منا لیں، ان سے بات کریں. ہمارا آپس میں کمیونیکیشن ہی نہیں. مشاورت کا مطلب یہ ہوتا ہے آپس میں کمیونیکیشن ہو جائے، ایک دوسرے کی رائے سامنے آ جائے، اور اس رائے کے بعد خیر نظر نہیں آ رہی پھر بھی اس رائے پہ چلے، اس رائے کے مطابق. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب یہ وہی ہوتا ہے، اور تمام انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے. تمام انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہی تھوڑی نازل ہوئی تھی کہ اپنے بچوں کو ذبح کرو، یہ وہی نازل نہیں ہوئی تھی. تو لیکن خواب آیا تھا، اور خواب میں دیکھا تھا اپنے بچوں کو ذبح کر رہا ہوں. پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ چکے ہیں، اشارہ مل چکا ہے، حکم نہیں ملا، اشارہ مل چکا ہے کہ بھئی اس میں نقصان ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس سے مشاورت کے مطابق چلے. اور غزوہ احد پوری بات ہونے کے بعد بتاؤں گا، مسلمانوں کو شکست ہوئی. مسلمانوں کو شکست ہوئی. سورہ آل عمران میں جس جگہ اس کا ذکر ہے کہ مسلمانوں کو غزوہ احد میں شکست ہوئی، کس وجہ سے شکست ہوئی؟ بیسیکلی مسلمانوں کا مشورہ غلط تھا، صحابہ کرام کا مشورہ غلط تھا. لیکن اللہ نے اس کے بعد ہمیں وشاورہم فی الامر، نہیں انہی سے مشورہ کیا کرو. انہیں غلط مشورہ ملنے کے بعد فرمایا کہ مشورہ ان سے کیا کرو. مشورہ بہت بڑی چیز ہے. جو شخص مشورہ نہیں کرتا خیر اس کو نہیں ملتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما ندم من استشار، جو بندہ مشورہ کر لیتا ہے وہ کبھی بھی نادم نہیں ہوتا، اس کو کبھی نقصان نہیں ہوتا کہ جو بندہ مشورہ کر لیتا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل اتنا بڑا موقع خدائی مشورے پہ چلتے، استخارہ کر کے چلو جی کام چلاتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. پیچھے غزوہ بدر کا میں نے ذکر کیا، اس کے اندر بھی میں نے یہ بات واضح کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اشیروا الی ایھا الناس، اشیروا الی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو، لوگوں مجھے مشورہ دو. تو انسان کے لیے یہ بہت بڑا سپورٹ ہے کہ انسان کسی مخلص سے مشورہ کر لے، کسی سمجھدار انسان سے. پھر مشورے کے آداب ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد مشورے کے اندر ایک شخص عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس کو بھی شامل کیا گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو لوگ علاقے کے سد بد رکھتے ہیں، وہ چاہے کتنے ہی برے ہیں، ان کو مشورے میں شامل کرنا چاہیے. جانتے ہیں کہ یہ منافق ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے سے مشورہ کیا، اس بندے کو ساتھ سے لیا کہ بھئی یہ سمجھ رکھتا ہے، فہم رکھتا ہے. تو جو بندہ سمجھ رکھے، فہم رکھے، بھلے سے بڑا متقی و پرہیزگار نہ ہو، اس سے بھی مشورہ کیا جائے گا. چنانچہ عبداللہ بن ابی نے بتایا کہ یا رسول اللہ، مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نے مدینے کے اندر رہ کر دفاع کیا ہے تو ہم لوگوں کو فتح حاصل ہوئی ہے، اور جب ہم نے مدینے سے باہر جا کے دفاع کیا ہے تو ہمیں شکست ہوئی ہے. یہ ہماری مدینے کی تاریخ میں لکھا بھی ہوا ہے اور ہم نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا. لہذا میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ہم مدینے کے اندر رہیں، اور جب یہ لوگ آئیں گے تو ہماری فوج ان کے اوپر تیروں سے حملہ کرے گی، اور بچے اور بچیاں اور عورتیں اپنے گھروں کے اوپر پتھر جمع کر کے رکھیں گے اور چھت سے ان کے اوپر پتھراؤ کریں گے. ان کے پاس مارنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہوگا، اور مارنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے بندے ہوں گے. لہذا بھیڑ سے یہ تتر بتر ہوں گے اور واپس چلے جائیں گے، دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن پھر ہم ان کے اوپر شب خون ماریں گے اور ختم کر دیں گے. یہ پلان وائز بہت اچھی چیز تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی مشورہ دیا تھا، عبداللہ بن ابی نے بھی یہی مشورہ دیا تھا. لیکن برحال اللہ نے جو معاملہ کرنا تھا، امت کو سکھانا تھا. دیکھیے جی، اگر کسی قوم کے پاس ہمیشہ فتح ہی ہو تو اس میں منافقین جنم لیتے ہیں، اس کے اندر مخلص لوگ تلاش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ شروع سے پیسے والے ہیں تو آپ کسی بندے پہ اعتماد نہیں کر سکتے. پتہ نہیں یہ پیسے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں پیسے کے لیے لگا ہوا ہے، پتہ نہیں مال. ہاں، آپ کے پاس ایک ایسا زمانہ ہے جس میں آپ نے اسٹرگل کی ہے، اس اسٹرگل کے اندر آپ کا ساتھ دینے والے کچھ لوگ ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں، یہ اس وقت سے میرے ساتھ ہے جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آج میرے پاس مال ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، یہ آج اس دولت کے لیے نہیں ہے، یہ پہلے سے میرے ساتھ ہے، مخلص شخص ہے. جب تک آپ کو شکست نہیں ہوگی، جب تک آپ کو منہ کی نہیں کھانی پڑے گی، جب تک آپ کو ناکامی نہیں ہوگی، اس وقت آپ کھڑے اور کھوٹے کا معیار نہیں پہچان سکتے. اور آپ اکیلے نہیں ہیں جو زندگی طے کریں گے، آپ کو اپنے ساتھ ایک فوج لے کے چلنی ہوگی. اپنی زندگی کے اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلنا ہوگا. اکیلا آدمی لا ضرورت فی الاسلام، اسلام میں تنہائی نہیں ہے.
اگر تم اکیلے بڑھتے جو تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں، نہ ایسا نہیں ہے۔ انسان کی کمر پہ تھپتھپانے والے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے محلے والے ہوتے ہیں، اس کے استاد ہوتے ہیں، اس کے شاگرد ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایک انسان کو کامیاب بناتے ہیں۔ مجھے آپ کو کامیاب ہونا ہے تو ان سب لوگوں کا ساتھ ضروری ہے، وگرنہ کوئی بندہ کہ میں اکیلا ہی آگے بڑھوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 11 شوال کو صحابہ کرام 1000 حضرات کا لشکر لے کے نکلے ہیں، اور 1000 کا لشکر لے کے آپ مقام شیخین پر آئے۔ مقام شیخین یہ آج مدینہ میں شامل ہو چکا ہے۔ مقام شیخین پر ایک مسجد الشیخین بنی ہوئی ہے۔ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی اولاد اور وہ سب وہیں پر قریب میں رہتے ہیں، اور مسجد چھوٹی سی ہے، جتنی ہماری مسجد ہے اتنی سی مسجد ہے، اس کی چھت ایک عجیب سے طریقے سے بنی ہوئی ہے، اور چھوٹی سی مسجد ہے، چند لوگوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اثر کے بعد آپ مسجد نبوی سے نکلے اور مقام شیخین ایسا تھا کہ 2 چھوٹے چھوٹے پہاڑ تھے، اور 2 چھوٹے پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ تھی، وہاں ایک یہودی بوڑھا یہودی رہتا تھا اور اس کی بیوی رہتی تھی، تو ان دونوں کی عمر بہت زیادہ تھی، تو ان دونوں کو شیخین کہتے تھے، تو اس وجہ سے اس کا نام مقام شیخین پڑ گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھانٹی کرنا شروع کی، جو چھوٹی عمر کے صحابہ تھے ان کو واپس کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی اسی چھانٹی کے اندر واپس گئے۔ ایک صحابی حضرت رافع بن خدیج، ان کی عمر چھوٹی تھی، 14 برس تھی، تو آپ نے صف میں کھڑا کیا، تو ان کا قد چونکہ لمبا تھا تو اپنی ایڑیوں کے بل کھڑے ہو، اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے اور اپنا قد اونچا دکھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو جانے دیں، تو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ بھی چھوٹا ہے، اس کو بھی نکالے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کی پنجوں کی وجہ سے اس کو اجازت نہیں دی، بلکہ یہ دشمن سے دور رہے گا، تیر انداز بہت اچھا ہے، اس کا نشانہ بچپن سے بہت خوب ہے، لہذا یہ دشمن سے دور بیٹھ کر تیر لگائے گا، چنانچہ اس کو اجازت مل گئی۔ تو دوسری طرف سے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ، یہ بھی چھوٹی عمر کے تھے، تو یہ اپنے والد کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ رافع کو تو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، اب رافع ہے دبلا پتلا لیکن اونچا قد، اور میں ہوں موٹا اور میرے اندر طاقت بہت زیادہ ہے، میں تو رافع کو ہلنے پہ نہ دوں، لہذا آپ اللہ کے نبی کے پاس جائیں اور میری سفارش کریں۔ کیا بات ہے، جب قوم جاگ رہی ہوتی ہے تو ان کے بچے بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، جب قوم خود گناہوں میں ملوث ہوتی ہے تو ان کے بچوں اور ان کی نسلوں کا کچھ نہیں بنتا، ان کی نسلوں کا کچھ نہیں بن سکتا۔ جب ماں باپ ہی اپنے اعمال میں کمزوری دکھائیں گے تو اولاد کے اعمال میں بھی کمزوری آئے گی۔ حضرت ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں یہ چاہتے ہو نا کہ میری اولاد کامیاب ہو، تو خود کامیاب بنو، آپ کی اولاد آپ کے پیچھے کامیاب ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پیچھے آرام سے سوئیں اور بچوں سے کہیں کہ ہاں جی تم کامیاب ہو جاؤ، تم آگے بڑھو، ایسا نہیں ہوتا۔ چنانچہ جس قوم کے بڑوں میں جذبات ہوتے ہیں ان کی اولادوں میں بھی جذبات ہوتے ہیں۔ بڑے خود مشینوں سے لگے ہوئے ہیں، بڑے خود اپنی چیزوں میں بحث ہو چکے ہیں، تو ان کے اولاد میں بھی بے حسی آتی ہے، بالکل آتی ہے۔ ہماری قوم کا المیہ ہی یہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایسا جذبہ نہیں ہے۔ جب وہ جذبات نہیں ہیں تو وہ اپنی اولاد کو منتقل نہیں کر پاتے، ہم جینیٹیکلی بلائنڈ ہو چکے ہیں، اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ یہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جی سمورہ تم مقابلہ کرو گے رافع سے؟ جی مقابلہ کروں گا۔ آپ نے دونوں کا مقابلہ کروایا تو سمورہ نے تو حضرت رافع کو گرا دیا، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، سمورہ کو بھی لشکر میں جانے کی اجازت۔ ایسے اور بھی بہت سے واقعات، کئی صحابہ روتے ہوئے واپس گئے کہ نہیں ہم نے ضرور شریک ہونا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمانے لگے احد کے موقع پہ میری عمر 14 برس تھی، آپ نے مجھے ہٹا دیا، فرمایا واپس جاؤ، اور خندق کے وقت میری عمر 15 برس تھی، آپ نے فرمایا کہ ہاں اب تم شریک ہو سکتے ہو، تو فرمایا کہ لکھ لو کہ جن بچوں کے لیے وظیفہ جاتا ہے وہ ذریت میں شمار ہے، وہ 15 سال سے کم کے ہیں، اور جن بچوں کو فوج میں بھرتی کیا جا سکتا ہے وہ ان کی عمر 15 سال ہونی چاہیے، چنانچہ یہ عمر طے کی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طریقے سے آپ نے چھانٹی کی، اور اس کے بعد آپ جب نکلے تو دیکھا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین
اپنے 300 لوگوں کو لے کے ہٹ گیا اور کہنے لگا جی چونکہ ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا لہٰذا ہم بھی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ لوگ جنگ کے لیے نہیں جا رہے، آپ تو خودکشی کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ 3000 کا مقابلہ 1000 بندے کیسے کریں گے۔ لیکن بات اس طرح کی بات ہے، بنو سلمہ بنو زہرا، بنو سلمہ ایک قبیلہ ہے مسلمانوں کا، وہ بھی تھوڑے سے مشوش ہوئے کہ بھئی یہ لوگ جا رہے ہیں تو ہم بھی چلے جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے ساری ایک بات ہے، پورے آیت کریمہ اس بارے میں نازل ہوئی، تفصیلات ہیں انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھ لیجیے۔